اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہیں۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ آج کی یہ محفل عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بڑے بڑے علماء، خطبہ، دانشوروں کو سماعت کیا ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ ہمارے قائد، ہمارے امیر، داعی کبیر حضرت العلامہ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ وہ تشریف لائیں گے اور ان کا آپ نایاب خطاب سماعت فرمائیں گے۔ جتنی دیر میں وہ تشریف لاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ میں نے ان آیات کی تلاوت کی ہے جو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور سب کو یہ آیات یاد بھی ہے۔ ہم اکثر و بیشتر ان آیات کو بطور دعا اس وقت پڑھتے ہیں جب ہم کسی میت کو مٹی دیتے ہیں۔ میں نے جب آیات پڑھی تو سبھی کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ اکثر ہم میت کو مٹی دیتے وقت درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو میت کو مٹی دیتے وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، گو کہ ہمیں اس دعا کا معنی اور مفہوم یاد نہیں، لیکن جنہیں یاد ہے وہ اس کی تصدیق کریں گے، جنہیں نہیں یاد ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آیات پڑھی جاتی ہے میت کو مٹی دیتے وقت، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اے حضرت انسان، کس بات پر غرور کرتا ہے، کس بات پر گھمنڈ کرتا ہے، کس بات پر اتراتا ہے، کس بنیاد پر اکڑ کر چلتا ہے، کس بنیاد پر اپنی موچوں کو تاؤ دیتا ہے، کس نسب پر گھمنڈ اور غرور ہے تجھے، کس دولت پر گھمنڈ اور غرور ہے تجھے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اس مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دوسری بات مزید کہی جاتی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں تجھے ملا دیا جائے گا۔ یعنی کہ اے انسان، مٹی سے تیری بنیاد ہے اور واپس تجھے مٹی ہی میں ملایا جائے گا، اور پھر حکم ہوتا ہے، پھر فرمان جاری ہوتا ہے، اللہ اکبر وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اللہ اکبر، کہ تمہیں اسی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ مٹی ہی مٹی ہے، اول بھی مٹی آخر بھی مٹی، انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ملایا جائے گا، مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ مجھے آپ کے سامنے نہ اب مٹی سے بننے پر کوئی گفتگو کرنا ہے، نہ مٹی سے اٹھنے پر کوئی گفتگو کرنا ہے، تھوڑی دیر کی گفتگو ہمیں مٹی میں ملنا ہے، اس پر گفتگو کرنا ہے۔ سب کو یقین ہے ہم نے اپنے کندھوں پر درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں جنازے اٹھائے ہوں گے، اور ہم نے کووڈ کے موقع پر تو ایسے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے کہ اللہ اکبر، قبرستانوں میں جنازوں کی
قطار لوگوں نے دیکھی، اسی طریقے سے مرنے والوں کے جنازوں کو لوگوں نے جو ہے قطار در قطار زمین پر پڑے ہوئے بھی دیکھا۔ اللہ اکبر، مرتے ہوئے ہزاروں کو دیکھا گیا، مرتے ہوئے لاکھوں کو دیکھا گیا، درجنوں جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہیں۔ بتائیے کیا ہمیں اللہ اکبر یہ مرنے والے جنازے یا اٹھنے والے جنازے ہمیں یہ دعوت عبرت نہیں دیتے کہ ہمیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے؟ ہم موت سے منہ نہیں چھپا سکتے، ہم موت سے منہ نہیں موڑ سکتے، یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ موت سے بچنے کی کتنی ہی کوشش کی جائے، موت آ کر کے رہے گی۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی، یعنی موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور مرنے کے بعد پھر انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اندازہ تو کریں میرے بھائیوں، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ اللہ اکبر، ہم یہاں پر نرم نرم گدوں پر سوتے ہیں، نرم گدوں پر سوتے ہوئے گناہ کرنے والے وجود کبھی سوچ سکتے ہیں نرم گدوں پر سو کر خدا کی نافرمانی کرنے والے، نرم گدوں پر سو کر عیاشیاں کرنے والے، نرم گدوں پر سو کر نماز فجر کو ترک کرنے والے، نرم نرم گدوں پر سو کر خدا کی نافرمانی کرنے والے کیا کبھی سوچ سکتے ہیں ہمیں قبر پہ بھی سونا ہے، قبر کے اندر بھی سونا ہے، قبر کے پیٹ میں بھی سونا ہے؟ اللہ اکبر، وہاں کوئی چادر نہیں، وہاں کوئی تکیہ نہیں، وہاں کوئی نرم بستر نہیں۔ اللہ اکبر، بلکہ قبر اتنی تنگ ہے، کسی کسی کی قبر اتنی تنگ ہے کہ وہاں کروٹ لینے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا تصور تو کرو، ذرا غور تو کرو، کس کوٹری میں آرام کرنے جانا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ اکبر، سردی کے موسم کے لیے ہم نے سویٹر تو خریدا ہے، شالیں تو خریدی ہے، شیروانیاں تو خریدی ہے، گرمی کے موسم کے لیے اے سی اور پنکھوں کا انتظام تو ہے۔ جس قبر میں ہزاروں راتیں سونا ہے، کتنے سو سال تک کے سونا ہے، چند سال دنیا میں رہنا ہے، اس کے لیے کمرے کتنے سجائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور صدیوں قبر میں سونا ہے، اس قبر کو ٹھنڈا کرنے کا کیا انتظام ہے؟ میرے بھائیوں، وہاں کا دن بھی رات سے بدترین ہے، وہاں کا دن بھی رات سے زیادہ دردناک ہے، وہاں کا دن بھی رات سے زیادہ خطرناک ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، میں خواتین سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، جس قبرستان میں رات کو جانے میں انسان ڈرتا ہے، اس قبرستان میں کتنی راتیں گزارنی ہوگی؟ اللہ اکبر، اور پھر وہ بھی قبر کیا، قبر انسان سے ایک دن میں کئی مرتبہ پکار کر کہتی ہے، اے زمین کو گناہوں سے آباد کرنے والوں، اے زمین پر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والوں، اے زمین پر جرائم کرنے والوں، میری فکر کر، ایک دن تجھے میرے اندر آنا ہے۔ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میرے اندر سانپ ہے، میرے اندر بچھو ہے، میرے اندر غم ہے۔ اللہ اکبر، میرے اندر جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہیں۔ اے انسان، آخرت کی تیاری کر لے، اے انسان قبر کی تیاری کر لے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، ہم کتنے غافل ہیں۔ اللہ اکبر، آج یہ میں آپ کے سامنے قبر کے متعلق عرض کروں۔ قبر دیکھتے ہو، بظاہر ایسا لگتا ہے مردے کتنے سکون سے سو رہے ہیں، یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے، سب سکون سے نہیں سو رہے ہیں۔ بعض تو وہ خوش نصیب ہے جن کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، بعض وہ کم نصیب ہے جن کی قبر کے اندر جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ آئیے، عذاب قبر کیوں
کیوں ہوتا ہے، عذاب قبر کی وجوہات کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں بات اتر جائے اور ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ عذاب قبر کیوں ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز آغاز کرتے ہیں، کئی احادیث کا اتنے مجموعہ ہیں اس کے اندر جو میں آپ کے سامنے چند نکات کی شکل میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عذاب قبر کے متعلق جو حدیث میں آیا ہے، نمبر ایک، جو لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس پر تو کئی احادیث موجود ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور میں بڑی مشہور روایت ہے بخاری شریف کی، اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، سواری بدکنے لگتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سواری سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد دو ٹہنیوں کو توڑ کر کے ان قبروں پر رکھ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا لیکن بہت بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک اس پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ اکبر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے اللہ اکبر کہ وہ چگل خور تھا، وہ چگلی کیا کرتا تھا۔ ایک بات پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یعنی ہمارے نبی کی نگاہوں کو دیکھو تو صحیح، کتنا دیکھنے والی حضور کی نگاہیں، قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہ تو حال ہے، یہ دیکھ لیا، مگر کیوں ہو رہا ہے یہ تو ماضی ہے، حضور نے وہ بھی دیکھ لیا کہ شان سے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ارے جب نہیں بچتا تھا وہ تو گزرا ہوا زمانہ ہے، لیکن میرے نبی کی نگاہ حال پر بھی ہے، گزرے ہوئے زمانے پر بھی ہے اور مستقبل پر بھی ہے۔ واہ واہ واہ، میرے امام کہتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کرتا تھا، عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا آج ہم پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے ہیں؟ تھوڑا غور کریں، آپ توجہ کریں، بہت خاص بات۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا انسان اگر پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچ رہا ہے تو اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا گناہ زیادہ ناپاک؟ اپنے پیٹ کا نکلا ہوا پانی جو ہم نے چند گھنٹوں پہلے پیا تھا، اب وہ پیشاب بن کے نکل رہا ہے، وہ ہمارے پیٹ کا ہی پانی ہے نا۔ تو اگر اس ناپاکی سے نہ بچیں تو آدمی قبر کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو جو لوگ اپنی آنکھوں سے زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، کہاں پیشاب کی گندگی اور کہاں زنا کی فلموں کی گندگی، کہاں پیشاب کی گندگی اور کہاں سود کے لقموں کی گندگی، کہاں پیشاب کی گندگی اور کہاں جھوٹ کی گندگی۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے پیشاب، آج کل لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کرنے کے بعد پانی اور ڈھیلے کا استعمال بھی نہیں کرتے، اور یہ فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ گھروں کے اندر استنجا خانے میں بیٹھتے ہیں وہ بھی بالکل ایسے بغیر چپل کے، بغیر جوتے کے، بغیر اہتمام کے چلے جاتے ہیں، اور پیشاب کے چھینٹے پیروں پہ اٹھتے ہیں تو وہ اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے، بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہ عذاب قبر کا ایک سبب ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ اور دوسری وجہ چغلی کرنا۔ چغلی کا مطلب ہے ایک کی بات سن کر دوسرے کو پہنچانا، ان کے درمیان جدائی ہو جائے، ان کے درمیان اختلاف ہو جائے، ان کے درمیان انتشار ہو جائے۔ اگر آج چغلی کا خاتمہ ہو جائے تو مسلمانوں کے 80% جھگڑے ختم ہو جائیں، لیکن آج چگل خوری بڑھتی جا رہی۔ حدیث پاک ہے چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ یہ بات پہلے عورتیں کرتی تھی، اب تو یہ کام مرد بھی کر رہے ہیں۔ اس سے سنا اس تک پہنچا دیا، اس سے سنا اس کو بتا دیا، بلکہ صرف بتایا نہیں بلکہ 2 کو 4 کر کے بتا دیا، 4 کو 6 کر کے بتا دیا۔ سن لو، یہاں پر مجھے امام غزالی کی ایک بات یاد آئی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کے جب کنویں میں ڈال دیا اور آپ کے کرتے کو اتار کر خون میں بھرا کر خون میں لت پت کر کے جو ہے وہ لے کر کے آئے اور ساتھ میں بھیڑیا بھی پکڑ کر کے لائے اور کہنے لگے بابا یہ بھیڑیے نے یوسف ہمارے بھائی کو کھا لیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا او بھیڑیے کیا تجھے کھانے کے لیے میرا ہی بیٹا ملا تھا؟ تو وہ بھیڑیے نے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب کو جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے جانوروں پر حرام کیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے. آپ کا بیٹا یوسف اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کا نبی ہے, یوسف صدیق ہے, میں نبی کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کھایا ہے. تو پھر حضرت یعقوب نے کہا سچ بتا پھر کیا ہوا میرا بیٹا؟ کہا حضور میں سب جانتا ہوں, سب میرے ہی سامنے ہوا ہے. کہا پھر بتا. کہا میں مگر بتاؤں گا نہیں, اگر بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی. میں بھیڑیا ضرور ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں. امام غزالی کہتے ہیں خدا کو اس بھیڑیے کی یہی ادا پسند آئی, اس نے چگلی سے اپنے آپ کو بچایا. قدرت نے اعلان کیا کہ جس طرح اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں داخل کیا گیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ جب بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے, اگر حضور کا امتی چگلی سے بچ جائے. ادھر کی سن کے ادھر عورتوں کی بھی خاص توجہ میری بہنوں, چگل خور نہ بنو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چگل خور جنت میں نہیں جائے گا. ہم اس کے پاس سے اٹھتے ہیں اس کے پاس لگاتے ہیں, یہ عذاب قبر کی کوئی فائدہ نہیں, ادھر کی ادھر لگانے کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آج مسلمانوں کے درمیان بھائی بھائی میں جھگڑا وجہ چگلی, میاں بیوی میں جھگڑا وجہ چگلی ہے, ننن بھاوت میں جھگڑا وجہ چگلی ہے. اسی طریقے سے ایک سلسلے کا دوسرے سلسلے والوں کے درمیان جھگڑا وجہ چگلی ہے, ایک دارالعلوم کا دوسرے دارالعلوم والوں سے جھگڑا چگلی وجہ ہے. چگلی ختم کرو, اس میں اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے. مرو گے تو عذاب قبر میں پٹتے رہو گے, کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. اگر اپنی قبر کا بھلا چاہتے ہو تو پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچو اور چگلی سے بھی بچو. چگلی بدترین جرم. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں, اگر کوئی چگل خور آپ کے پاس آئے تو اس کی بات کا آپ اعتماد نہ کریں, اس کی بات کا آپ اعتماد نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگوں کی بات آپ تک پہنچاتا ہے وہ آپ کی بات لوگوں تک ضرور پہنچائے گا. بے شک بے شک. ایک شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ معتبر شخص نے مجھے بتایا کہ فلاں نے ایسا ایسا آپ کے بارے میں کہا. توجہ کرنا, ایک معتبر شخص نے مجھے بتایا کہ فلاں عالم نے آپ کے بارے میں یہ کہا. تو امام اعظم نے کیا فرمایا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چگل خور لوگ کب سے اسلام میں معتبر ہو گئے. غور فرمائے, چگل خور لوگ اسلام میں کب سے معتبر ہو گئے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں چگل خوروں پر کبھی اعتبار مت کرنا, اعتماد مت کرنا, اس لیے کہ یہ اپنی دنیا اور آخرت بھی تباہ کرتے ہیں اور یہ آپ کی خوشیوں کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں. اور اپنے بچوں کی تربیت کرو تاکہ ان کا یہ ذہن بنے کہ ہمیں چگل خور نہیں بننا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں آج دنیا میں ہر تیسرے آدمی کو شوگر ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا آج دنیا کا ہر آدمی گناہ کے مرض میں مبتلا ہے. لوگ شوگر سے تو ڈر رہے ہیں, لوگ بلڈ پریشر سے تو ڈر رہے ہیں, لوگ ٹی بی سے تو ڈر رہے ہیں. یاد رکھنا یہ بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی گناہوں کا مرض خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہ بیماریاں جسم کو کھلا دیتی ہے اور دنیا کو برباد کر سکتی ہے, مگر گناہوں کا مرض یہ روح کو کھلا دیتا ہے اور یہ آخرت کو برباد کر دیتا ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے جسمانی مریضوں کے لیے کتنے ترقی یافتہ ڈاکٹروں نے مطب اور دواخانے اور ہاسپٹل کھول کے بیٹھے ہیں. افسوس کہ روح کے علاج کے لیے کوئی ملتا ہی نہیں. جائیں کہاں جائیں, کس کی پاس جائیں اور کون روح کا علاج کرے. اللہ اکبر. مگر یاد رکھنا ہم اہل سنت مایوس بھی نہیں ہے. اگر زمین کے اوپر کم ملتے ہیں روح کے علاج والے
تو زمین کے اندر جو سو رہے ہیں وہ بہت پاورفل ہیں، اور اب بھی وہ روحوں کا علاج جانتے ہیں۔ غریب نواز مزار میں ضرور ہیں مگر غافل اور بے بس نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ابھی بھی ان کو وہ طاقت عطا کی ہے کہ جیسے حیات میں جس پر نظر ڈال دیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے، ویسے اب بھی اللہ نے ان کو یہ قوت عطا کی ہے، مزار سے بھی نظر ڈالتے ہیں تو زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس لیے اگر روح کا علاج چاہتے ہو، اگر روح کا علاج چاہتے ہو، علاج روح دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اہل اللہ کے قدموں سے وابستہ رہو، روح کا علاج ہوگا۔ اور نمبر دو، اگر کوئی اہل اللہ تک رسائی نہیں ہے، وہاں تک رسائی نہیں ہے، تو پھر آسان چیز اس سے اور ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو۔ واہ واہ واہ، قرآن کی تلاوت سنے بھائی، زندہ باد، یہ روحوں کی زندہ باد، بیماری کے لیے بہترین غذا ہے۔ بے شک بے شک۔ بلکہ روح کو سب سے زیادہ سکون اگر کسی چیز سے ملتا ہے تو تلاوت کرنے سے ملتا ہے یا تلاوت سننے سے ملتا ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان دل میں موجود ہو۔ بے شک بے شک۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ منافق ہے، منافق جو قرآن کی تلاوت کو سن کر تھکتا ہے، قرآن کی تلاوت سے بور ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کو پسند نہیں کرتا، تلاوت قرآن اس کے کانوں پر بار لگتی ہے، وہ منافق ہے۔ اب اپنے آپ کے غور کرو، مومن ہو یا منافق ہو۔ اللہ اکبر، قوالیوں کی محفل میں تو رات کے 3 بجے تک جھومتے ہو، تقریروں میں تو رات کے 4 بجے تک نعرے لگاتے ہو، لیکن تراویح میں 50 منٹ کھڑے ہونے کے لیے طاقت نہیں ہے، تو ہم کہیں معاذ اللہ منافق تو نہیں ہو گئے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ جو قوم تقریر رات کے 4 بجے تک سن سکے، یعنی تقریر کا مطلب کیا؟ تقریر کا مطلب خطیب کی لفاظیاں رات کے 4 بجے تک سن سکتے ہیں، اور خدا کا کلام 50 منٹ نہیں سن سکتے۔ بتائیں، قرآن کو بھول گئے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہمیں بخشوائیں گے، ہم نے کہا ہمارا عقیدہ ہے بالکل بخشوائیں گے، لیکن ایک بات میں آج آپ کو کہہ دیتا ہوں، رسول اللہ صرف شفاعت نہیں کریں گے، رسول اللہ شکایت بھی کریں گے۔ حضور جب کھڑے ہوں گے خدا کی بارگاہ میں تو بعضوں کی شفاعت کریں گے اور بعضوں کی شکایت کریں گے۔ اور اب لرز جاؤ، شفاعت کرنے والا اگر شکایت کرنے پر آئے تو بچائے گا کون؟ بے شک بے شک بے شک۔ شفاعت کرنے والا اگر سب شکایت کرے تو حضور شفاعت کرے، اور حضور شفاعت کر دے تو سب کی شکایت ناکارہ ہو جائے۔ لیکن جب اسی شفیع نے شکایت کرنا شروع کر دی تو کون ہمیں بچائے گا؟ اور حضور کس کی شکایت کریں گے؟ تو سنو، آقا نے بتا دیا میں کس کی شکایت کروں گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا قیامت کے دن میں اس کی شکایت کروں گا۔ اللہ، یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میدان محشر بچوں کا کھیل ہے؟ بتاؤ قرآن چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ آج سے پہلے قرآن کب اٹھایا تھا ہاتھ میں؟ کسی کو اپنی بات پر اعتماد دلانے کے لیے تو ہم نے قرآن اٹھایا ہے، تیجے اور چہلم کے محفلوں میں تو ہم نے قرآن اٹھایا ہے، بچیوں کو جہیز میں دینے کے لیے تو ہم نے قرآن اٹھایا ہے، دکان اور مکان کی اوپننگ کے لیے تو ہم نے قرآن اٹھایا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس نیت سے بھی قرآن اٹھایا کہ یہ اللہ کی کتاب تلاوت کر کے اس کو زندگی میں شامل کروں؟ آج سے پہلے کب قرآن اٹھایا تھا؟ ہم اس بات میں بالکل ٹھنڈی نیند سو رہے ہیں، حضور تو شفاعت کریں گے۔ میں نے کہا بالکل کریں گے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی یاد رکھو، حضور جہاں شفاعت کریں گے وہاں شکایت بھی۔ بولو تلاوت کرتے ہو؟ نیند سے اٹھ کے واٹس ایپ پر نظر ڈالنے والوں اور گھنٹوں واٹس ایپ پہ لگے رہنے والوں، کچھ لوگ تو جلسے میں بھی واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، کچھ لوگ تو جلسے واٹس ایپ پڑھ رہے ہو، فیس بک پر ہو، یوٹیوب پر ہو، خدا کی کتاب بھی پڑھ رہے ہو۔ یہ واٹس ایپ کیا ہے؟ دوستوں کا میسج ہے،
دوستوں کا میسج تو نیند سے اٹھ کے آنکھ کھلی فوراً دیکھا، اور قرآن اللہ کا میسج ہے، واہ 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 اس کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اس اللہ. کو دیکھا، قرآن کو دیکھا. قرآن پڑھو. روح کی بیماریوں کا علاج. آج ہماری روحیں بیمار اس لیے ہے ہم قرآن چھوڑ چکے. بڑی معذرت کے ساتھ قرآن، بلکہ بہتوں کو تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، جانتے نہیں قرآن پڑھنا. قرآن پڑھنا نہیں جانتے. صوفیہ فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا قیامت میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. مرنے کے بعد اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سب سیکھا، قرآن نہیں سیکھا، اللہ کی کتاب نہیں سیکھی. اور قرآن پڑھ کے دیکھو. آج لوگ کہتے ہیں مولانا سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. ارے سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس چیز سے سکون ملتا ہے وہ تو نے چھوڑ دیا. ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، شاید آپ سمجھ سکیں. آدمی جب پردیس جاتا ہے، پردیس، تو پردیس میں نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ، یعنی دیش کا کوئی آدمی نہیں ہوتا، وطن کا کوئی آدمی نہیں ہوتا. جا کے پوچھو امریکہ میں، برطانیہ میں، سعودی میں رہنے والوں کو کہ پردیس کی راتیں کتنی سخت ہوتی. دن تو گزر جاتا ہے، راتیں نہیں. تھکنے کے بعد بھی سکون کی نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے. تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ آدمی فون اٹھاتا ہے، موبائل، اور اپنے وطن میں فون لگاتا ہے. وطن والو تم نہ صحیح، تمہاری آواز تو صحیح، تمہاری گفتگو تو صحیح، تمہارا کلام تو صحیح. اور جب وطن میں بے وطن آدمی، پردیسی آدمی جب وطن میں فون لگاتا ہے تو وطن والے کو فون کرتا ہے تو 2 منٹ میں کٹ کرتا ہے، 1 منٹ میں کٹ کرتا ہے. لیکن جب پردیس سے فون کرتا ہے تو بیوی سے بھی گھنٹوں، بچوں سے بھی گھنٹوں دو. وہ لوگ سوچتے چلو فون رکھ دو، لیکن جو پردیسی ہے وہ سوچتے ہیں نہیں ذرا اور بات کرو. اور تو نہ صحیح تیرا کلام صحیح، تو نہ صحیح تیری گفتگو صحیح، اسی سے دل بہلا لوں گا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو جو بنایا تو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا. ایک انسان کی روح ہے اور ایک انسان کا جسم ہے. جسم اس زمین کا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور روح عالم امر سے آئی. تو یہ روح کا دیش نہیں ہے، یہ روح کے لیے پردیس ہے. تو پردیس میں سب بے چین ہوتے ہیں، تو پردیس میں روح بھی بے چین ہے. یہ روح بھی پردیس میں، روح پردیس میں پردیسی ہے، اس لیے اس کا یہاں دل نہیں لگتا. جسم چاہتا ہے یہیں رہے، روح چاہتی ہے جاؤں جاؤں جاؤں. اور حضرت امیر خسرو نے روح کی فریاد یوں لکھی تھی. لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دیا، لیکن صوفیہ کے نزدیک یہ روح کی فریاد ہے. حضرت امیر خسرو نے لکھا تھا کاہے کو بیائی بدیس، اے سخی بابل کاہے کو بیائی بدیس. میں تو بابل تورے جھاوے کی چڑیا، بھور بھوے اڑ جائے رے کاہے کو بیائی بدیس. میں تو بابل تورے کھوٹے کی گیا، ہاں کو جدھر حق جائے رے کاہے کو بیائی بدیس. ڈولے کا پردہ اٹھا کر جو دیکھا، بابل نہ بابل کا دیس کاہے کو بیائی بدیس. خسرو کہتے ہیں بھائیوں کو دنے بابل، محلے 2 محلے ہم کو دیا پردیس کاہے کو بیائی بدیس. صوفیہ کہتے ہیں روح اپنے مرشد سے فریاد کر رہی ہے کاہے کو بیائی بدیس. یہ حضرت امیر خسرو بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو دل کے اندر روح ہے، ہم کہتے ہیں نا سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. کیوں؟ نرم گدا جسم کے لیے ہے، روح نرم گدے سے سکون نہیں پا سکتی. اللہ اکبر. یہ مسلم، یہ مرغ، یہ چکنے، یہ مرگن کھانے یہ جسم کو سکون دے سکتے ہیں، روح کو سکون نہیں دیتے. کیونکہ روح کی غذا یہ کھانا پینا نہیں ہے، یہ سونا روح کی غذا نہیں ہے، روح تو سوتی بھی نہیں ہے یوں تو. اللہ اکبر. اسی طریقے سے یہ ٹھنڈے ٹھنڈے شربت یہ جسم کی غذا ہے، یہ روح کی غذا نہیں ہے. تو اللہ اکبر. ہم جسم کو موٹا کر رہے ہیں، جسم کو فربا کر رہے ہیں، جسم کو طاقت دے رہے ہیں، جم جا کر کے جسم کو بنا رہے ہیں. پھر انسان کہتا سب ہے سکون نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسم
के लिए सामान तो किया है, रूह का कोई सामान किया ही नहीं, इसलिए रूह बेचैन रहती है। बेचैन रहती है। हम क्या कहते हैं, सब है सुकून नहीं है। अरे रूह पुरसुकून होगी तो सुकून मिलेगा। हमारी रूहें बेचैन है। कुदरत इस बात को जानती है कि परदेश में रूह बेचैन होगी। अल्लाह अकबर। आलम अम्र से आई हुई ये रूह जब बेचैन होती है तो परदेश में तू नहीं तो तेरा कलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हम अपने परदेश में रह करके देशवासियों से कलाम करते हैं तो कुदरत ने अपने कलाम को जाने अरवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया। और जब ये रूह कुरान सुनती है तो ये मुतमईन हो जाती है और सुकून पा जाती है। इसीलिए तो देखो जब रूह निकलने का वक्त आता है तो हुजूर ने क्या फरमाया, कोई वजीफा नहीं दिया, क्या फरमाया, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। अरे कुरान पढ़ने से रूह क्यों निकल रही है, इसलिए कि उसको अपने वतन की तरफ बुलाया जा रहा है। और जब वतन की बात हो रही है तो फिर रूह आसानी से परवाज हो। वाह 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 वाह, इसी को तो कहा था, अरे जब किसी के कुरान पढ़ने से तेरी मौत आसान हो सकती है तो तेरे कुरान पढ़ने से तेरी जिंदगी की मुसीबत आसान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्होंने कुरान छोड़ दिया मैं क़यामत के दिन उनकी शिकायत करूंगा। आका फरमाते मैं क़यामत के दिन उनकी, इसलिए कुरान की तरफ ये रूह के सुकून कर लीजिए। हमारे कायद, हमारे अमीर और आज की महफिल के खुसूसी खतीब हजरतुल अल्लाम मौलाना, आप हज़रात बराए मेहरबानी बैठ जाइए, बहुत मेहरबानी होगी बैठ जाइए और जिंदगी भर आपको याद रखूंगा, बैठ जाइए। जलसे के वकार को खराब ना कर। हजरत आपकी खिदमत करने आ रहे हैं, आपसे बात करने आ रहे हैं। गाड़ी को आगे लेते आइए, गाड़ी को आगे और लेते आइए। आप हजरत बैठ जाइए। बैठो बैठो, बैठी बैठी बैठी। आप हजरत बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नारे तकबीर। बैठो, बेटा बैठ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, अल्लामा शाकिर नूरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं दुरूद शरीफ पढ़ने सब मिलकर। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़वी व आलिही अबदद दुहूर व कर्रमा सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। हज़रत हमारे कायद, हमारे अमीर तशरीफ़ ला चुके हैं और हुजूर किबला कायद मोहतरम की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, हज़रत आ गए। असल में मेरा बयान वैसे 10:30 से जो है वो बल्कि 10 बजे से 11 बजे के दरमियान होना था, लेकिन हम लोग लेट हुए और सर्दी का मौसम भी है और हुजूर किबला का खिताब भी होना है। वैसे भी हज़रत की आमद के बाद मैं आमतौर पे बयान नहीं करता, इसलिए कि मैं जो कुछ भी आप लोगों को सुनाता हूँ टूटे फूटे अंदाज में, इसमें सारी मेहनत जिन बुज़ुर्गों की, उनमें से एक अहम हस्ती जो मेरे मुरब्बी भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, वो किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की ज़ात है कि मैं टूटे फूटे अंदाज में आपकी खिदमत करता हूँ। हज़रत तशरीफ़ लाए हैं और आप जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते उनको उन्हें पता होना चाहिए
کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے درجنوں علماء اور مفتیان کرام کی ٹیم اہل سنت کو عطا فرمائی، سبحان اور اللہ سبحان سینکڑوں داعیان دین جس نے اپنے زیر تربیت پیدا کیا۔ الحمدللہ اہل سنت کے کثیر ادارے آپ نے قائم فرمائے، جن کی تعداد اس وقت میں ذکر نہیں کر رہا ہوں کسی حکمت کے تحت، لیکن بڑی تعداد میں حضرت نے ادارے قائم فرمائے، اور آپ بہترین مصنف بھی ہے، درجنوں کتابیں بھی لکھی ہے، بہترین نعت گو شاعر بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہترین جو ہے وہ انسان ساز شخصیت بھی ہیں۔ تو حضرت کا خطاب آپ سنیں، کیونکہ تاخیر کافی ہو گئی ہے اور مجھے بھی جو ہے وہ اپنے سفر کو آگے بڑھانا ہے۔ مجھے 4 بجے تک لکھنؤ پہنچنا تھا، اس لیے میں یہاں سے جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرت کو سنیں گے تو آپ کو بہت سکون ملے گا۔ اس کی وجہ میں بتاؤں، بہت سارے بزرگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، جب حضرت گفتگو کرتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم 600-700 سال پیچھے پہنچ گئے، 800 سال پیچھے پہنچ گئے، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ان کے مرشد حضور مفتی اعظم کا فیضان ان پر ایسا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب یہ اس انداز سے ہماری تربیت کر رہے ہیں تو رازی اور غزالی کے زمانے میں وہ لوگ کس طرح آنے والوں کی تربیت کرتے ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک ہی فکر ہے، میں نے حضرت کو خلوتوں میں دیکھا، جلوتوں میں دیکھا، میں نے ان کو ہمیشہ دین کی فکر کرتے دیکھا، اور یہ ہمیں ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی دین کی فکر کریں کیونکہ دنیا سے جانا ہے۔ اور ایک ایک جملہ کبھی کبھی ایسا فرما دیتے، میں نے حضور مفکر اسلام کے ذریعے سے یہ بات مجھ تک پہنچی، حضرت مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب قبلہ اعظمی ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ آپ کی تقریر کا ایک جملہ ایسا ہے کہ اس خطاب کے ایک جملے پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، یعنی ایسی گفتگو آپ فرماتے ہیں، اور بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں، اچھا ماحول ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات اسی ماحول کے اندر پرسکون انداز میں سنیں، اور میری خواہش یہ ہوگی کہ یقیناً اہل سنت و جماعت کے اندر ایک رسم بھی ہے، ایک دستور بھی ہے، اور ایک طریقہ بھی ہے جو بہت محمود ہے، بہت حسن ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ والوں کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، اور اصل مرید تو ہم حضور غوث پاک کے ہوتے ہیں، غریب نواز کے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی پیر ذریعہ بنتا ہے۔ تو حضرت قبلہ قائد محترم سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں، تو آپ میں سے جو حضرات مائیں اور بہنیں بھی مرید ہونا چاہتی ہیں وہ حضرت کے ذریعے سے سلسلہ قادریہ برکاتیہ میں مرید ہونے کا شرف حاصل کریں، کیونکہ جب آپ مرید ہو جاتے ہیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی برکت کی بات ہے، اور مرید ہونا یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے، تو اس کی برکتیں بھی آپ انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ تو اب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بہت اچھی نظامت کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے سامنے میرے جملے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں وقت بچ جائے اور خطاب جلدی سے شروع ہو جائے۔ تو ناظم صاحب کی اجازت سے میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے قائد، اپنے امیر حضور دائی کبیر، جن کی خطابت کی گونج پوری دنیا میں ہے، امریکہ جیسے ملک ہو یا برطانیہ جیسا ملک ہو جہاں لوگ اردو نہیں جانتے، بہت سارے انگریز حضرت کی اردو کی گفتگو سے روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو حضرت ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ نعرہ تکبیر و رسالت شکر کے طور پہ بلند کریں کہ ایسی ہستیاں ہمارے درمیان آتی ہیں اور ہماری اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ حضرت کی برکت کے لیے تکبیر و رسالت شکر کی نیت سے بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔